رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ آخری شخص کو جو جہنم سے نکالیں گے نا، جو بالکل جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے ویڈیو دیکھنی ہے وہ مفتی طارق مسعود صاحب کی ہے، اور ان کی ویڈیو کے تھمبنیل پر لکھا ہوا ہے آخری جنتی کا حال جو جہنم سے نکلے گا۔ تو یہ بغیر ٹائم ضائع کے بغیر اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور اپنی معلومات میں اضافہ کرتے ہیں۔ مسلمان جہنم میں جانے کے بعد کیا جنت میں جائے گا؟ کیا مسلمان جہنم میں جانے کے بعد جنت میں داخل کیا جائے گا؟ عرفان صاحب ہریانہ سے۔ جی، اگر واقعی مسلمان ہے، مسلمان کا مطلب یہ کہ ایک اللہ پر ایمان ہے، شرک نہیں کرتا، وہ صرف یا اللہ مدد کا قائل ہے، وہ قبر پرست نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے تمام پیغمبروں کی رسالت کا قائل ہے، آپ کو آخری نبی سمجھتا ہے، تقدیر پر عقیدہ اس کا ہے اور فرشتوں پر عقیدہ ہے، جو بھی اسلام کے بیسک بنیادی عقائد ہیں ان کو مانتا ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ صرف یہ نہیں کہ میں اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے اور قبروں پہ سجدے بھی ہو رہے ہیں اور جناب غیر اللہ سے مدد کا بھی قائل ہے، وہ پھر نام کا مسلمان ہے، حقیقت میں تو پھر وہ ظاہر ہے یہ عمل شرک ہے۔ تو اگر توحید پرست ہے، ختم نبوت پر اس کا ایمان ہے، تمام پیغمبروں پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے تمام پیغمبروں پر ایمان ہے، تو وہ مومن ہے، اور اگر اس سے بدعمالیاں ہوئی بھی ہیں تو وہ سزا کھانے کے بعد قرآن و سنت میں یہ مضمون بہت واضح ہے کہ ایک نہ ایک دن انشاءاللہ وہ اپنے ایمان کی برکت سے لازمی جنت میں جائے گا۔ اس پہ بہت ساری احادیث ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ آخری شخص کو جو جہنم سے نکالیں گے نا، جو بالکل جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا، تو وہ آخری شخص جس نے کبھی کوئی زندگی میں نیکی نہیں کی ہوگی، وہ آخری شخص جب جہنم سے نکلے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ سے کہے گا میرا رخ اس جہنم سے پھیر کے جنت کی طرف کر دیا جائے۔ اس کو نفرت ہوگی اس جہنم کی آگ سے، تو اللہ اسے جو جنت دیں گے نا، تو اس کو یقین نہیں آئے گا یہ اتنی خوبصورت اتنی بڑی جنت میرے لیے، حالانکہ وہ سب سے کم درجے کی جنت ہوگی اس کے لیے۔ تو وہ کہے گا اے اللہ تو اللہ ہو کے میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے، یعنی اس کو یقین نہیں آئے گا کہ اتنی خوبصورت جنت بھی اللہ میرے جیسے نالائق کو دے سکتا ہے۔ وہ جو آخری جہنم ہی نکلے گا وہ کہے گا میرے جیسے نالائق کو اتنی خوبصورت اتنی خوبصورت جنت۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے، وہ یہ کہے گا کہ اللہ تو بندہ ہو کے مجھ سے مذاق کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ حدیث سنا رہے تھے نا تو ہنس پڑے۔ تو صحابہ نے پوچھا، جو آپ کے شاگرد تھے تابعین، انہوں نے پوچھا آپ کیوں ہنستے ہیں؟ فرمایا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث سنا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنس پڑے تھے۔ یعنی اس بندے کی جب آپ نے یہ بات بتائی نا کہ بندہ اللہ سے کہے گا اللہ تو اللہ ہو کے مجھ سے مذاق کر رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ پوچھو میں کیوں ہنستا ہوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ جب بندے کی یہ بات سنے گا نا تو اللہ بھی ہنس پڑے گا، تو پھر اللہ اس سے کہیں گے کہ صرف ایک نہیں، تیرے لیے اس جیسی 10 گنا بڑی جنت میں نے تیرے لیے دی ہے۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہوگی ایمان کی برکت سے، کیونکہ اللہ کو ماننے والے اور نہ ماننے والوں میں اللہ تعالیٰ بہرحال فرق رکھیں گے۔ جس کی موت شرک پر واقع ہوئی وہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلے گا، جو ختم نبوت کے منکر ہیں وہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلیں گے، جو عقیدہ رسالت کے یا اسلام کے جو بیسک چیزیں ہیں، بیسک عقائد ہیں، ان کے اگر منکر ہیں تو اسلام سے خارج ہیں، اور ان کے لیے اللہ نے سزا، ان کے لیے بخشش نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ غیر مسلموں کے درجات میں بھی فرق ہے، سارے غیر مسلم ایک جیسی جہنم میں نہیں ہوں گے، بلکہ اس میں بھی فرق اللہ نے رکھا ہے، جو زیادہ کوئی گناہ گار ہوگا اس کی الگ سے اس کو سزا ملے گی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھا ہے تو آپ کی معلومات میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا اور آپ کو یہ بیان ضرور پسند آیا ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کی زندگی اور ایمان کی موت عطا فرمائے۔ تو اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے اور بے شمار معلومات لینے کے لیے آپ اس چینل کا ضرور وزٹ بھی کریں اور اس چینل کے ساتھ جڑے بھی رہیں۔ تو اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔